کاروباری میدان سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی بہت مثبت۔ السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ پاکستان، ویک اپ پاکستان۔ میں ہوں روہیل انتخاب۔ ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں دفاتر میں محفوظ ہوں گے۔ ناظرین، آج کراچی کی اگر بات کریں تو بڑا پیارا موسم ہے، اور موسم کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کراچی میں اس وقت جو ہے بادل نکلے ہوئے ہیں، لیکن موسم کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کاروبار کی۔ بزنس کے حوالے سے آج آپ کو بتائیں کہ جمعہ ہے، جمعے کے روز کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویکینڈ ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک بند ہو رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بند ہو رہا ہوتا ہے، اور تمام تر لوگ جو ہے آج کاروبار اپنا وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو ہفتہ ہے یہ کاروبار کے حوالے سے کیسا گیا۔ تو ایک شارٹ بریف آپ کو بزنس کا دیں گے، پھر مزید ایشوز پر بات کریں گے۔ اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو ناظرین، گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں تھوڑا بہت پوٹینشیل ہمیں نظر آیا، اور اگر آج کی بات کریں تو 100 انڈیکس جو ہے آج 355-56 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ 78,000 پر آج مارکیٹ کلوز ہوگی۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ 79,000 بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں اگر یہ مثبت ٹرینڈ آگے جاری رہا تو بآسانی اسٹاک ایکسچینج 79,000 اور 80,000 یعنی کہ مارکیٹ کو ٹچ کر لے گا، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ اور اگر ہم شیئرز کی بات کریں ناظرین تو آپ کو بتائیں کہ 59 شیئرز کا ہم نے کاروبار دیکھا۔ جو چھوٹے شیئرز ہیں اس میں زیادہ ہم نے ہیپننگ دیکھی، اور جو بڑے ریٹ کے شیئرز ہیں اس میں ہم نے تھوڑا سا دیکھا کہ کمی دیکھی، کیونکہ لانگ ٹرم پلیئر جو ہوتا ہے وہ بہت آرام سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن جو ٹریڈر روزانہ کا ہے وہ بس اس کو روزانہ کی بنیاد پر پروفٹ چاہیے ہوتا ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ تو اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ایک اچھی خبر تھی، آپ کو بتا دیا۔ اور موڈیز کی جو ریٹنگ کے حوالے سے ایک درجہ بہتری ہوئی ہے، اس کا بھی اسٹاک ایکسچینج پر مثبت رجحان آیا ہے۔ ناظرین آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ جو بھی کاروبار کے حوالے سے اچھے انڈیکیٹرز یعنی کہ پازیٹیو انڈیکیٹرز آتے ہیں، اس کا ہماری اسٹاک ایکسچینج پہ بڑا مثبت اثر پڑتا ہے۔ چاہے آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہو، آپ کا مانیٹری پالیسی کا ریٹ کم ہو، آپ کے پیٹرول پرائسز اس کا ریٹ کم ہو، اور موسٹ امپورٹنٹ آپ کا ڈالر جو ہے وہ روپیے کے آگے کمزور پڑے تو اس کا بھی مثبت امپیکٹ آتا ہے۔ تو یہ تو ہم نے آپ کو اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اب بات کر لیتے ہیں پاکستانی کرنسی کی US ڈالر کی اگینسٹ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنسی نے اپنے آپ کو پاکستانی روپیے کو ڈالر کے اگینسٹ تھوڑا سا اسٹیبلٹی کی طرف رکھا ہوا ہے، اور اگر بات کریں US ڈالر پرائس کی تو 278 پر ناظرین اس کی ٹریڈنگ چل رہی ہے، اور اوپن مارکیٹ میں 280 روپے پہ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ معمولی ہم نے پیسے کا جو ہے وہ اضافہ دیکھا، یعنی کہ کبھی 16 پیسے اضافے سے 278 پر مارکیٹ اپنے آپ کو ڈالر کو آگے لے کے جا رہی ہے، اور 64 پیسے گزشتہ روز کی اگر بات کروں تو اس پہ بند ہوا، لیکن وہ اسٹل جو ہندسہ ہے وہ کہہ لیں کہ وہ 278 کا ہے، جو کہ بہتر ہے۔ اگر جو لوگ بہت زیادہ پیمنٹس کرتے ہیں ڈالر میں تو ان کے لیے ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ ڈالتا ہے، بالکل ڈالتا ہے، چاہے 10 پیسہ ہو، 16 پیسہ ہو، 64 پیسے ایک امپیکٹ فل ہے جو کہ زیادہ اماؤنٹ کی پیمنٹس پر آتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں سونا، گولڈ کی۔ ناظرین گولڈ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ گولڈ مسلسل 3 روز جو گزر گئے اس میں اس نے کافی اپنے آپ کو بل ٹرینڈ پر اسٹیبل رکھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو فی تولہ سونا ہے وہ 2,61,62,63 اور 64 ہزار کے آس پاس ٹریڈ ہوا، لیکن اب یہ بتائیں کہ آپ کو تھوڑا سا ہمیں جو گولڈ ہے فی تولہ اس میں کمی دیکھی گئی ہے فی تولہ کے حساب سے۔ تو ابھی جو ریٹ ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اس میں ہم نے 1500 ہزار اس حوالے سے ہم نے اس میں کمی دیکھی ہے، اور 2,61,500 پر ٹریڈ ہو رہا ہے، یعنی کہ 2,62,000 63,000 پر آپ کا یہ سونا جا رہا تھا، تو کسی حد تک ہم نے کمی دیکھی، اور جس کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت میں 2,200 روپے کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ پہلے 1,000 سے نیچے آیا، 1,500 سے آیا، 18 سے آیا، 2,200 آیا، جو کہ کافی حد تک نمبرز بہتر ہیں۔ لیکن ناظرین ابھی بھی بتائیں کہ یہ جو گولڈ ہے آپ کا یہ بہت زیادہ ریٹس پر ہے، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ بہت مشکلوں سے اپنے آپ کو 250 کے اندر مینٹین کر پائے گا۔ اس کی مینٹیننس بھی یہی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اس وقت ایک انسرٹین سچویشن آپ کی اکانومی میں ہے،
تو اس حساب سے اس کے نمبرز کہاں جاتے ہیں. اور جو روزانہ کے جو گولڈ کا کام کر رہے ہیں ایسوسیشن کے لوگ ہیں وہ خاصا پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ کتنا اسٹاک کریں, پھر جس پیسے پہ اسٹاک کیا جاتا ہے اب اس سے اوپر میں بیچنا ہوتا ہے. اس وقت آپ کو بتائیں جنہوں نے 2,61,62 پہ فی تولہ سونا خریدا ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو جب سیل کریں گے تو وہ انتظار کریں گے اس سے زیادہ پہ کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے معاملات کو بہتر کرے. یہ تھا ایک شارٹ بریف ہمارے بزنس اپڈیٹس کا. اب بات کر لیتے ہیں موسم کی. پاکستان میں ایک مانسون کا نیا اسپیل داخل ہو گیا ہے. بالخصوص اگر صوبہ سندھ کی بات کریں تو ناظرین تھوڑا سا پریشان والی باتیں ہیں, پریشان کن مراحل میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ سندھ کی ساحلی پٹی میں سمندری طوفان کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات والے جو ہے اس حوالے سے کافی کچھ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. آپ کو بھی بتائیں گے ان تمام صورتحال پر کہ موسم کیسا رہے گا, آج بارش کے کیا امکانات ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آتے ہیں تو آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک جناب. اور ہم بریک پر جانے سے پہلے بزنس اپڈیٹس آپ کو دے رہے تھے. موسم کی بات کر لیتے ہیں. موسم بتائیں اس وقت کراچی کے حوالے سے اور بالخصوص سندھ کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ سندھ کی ساحلی پٹی میں سمندری طوفان کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور آج کراچی سمیت دیگر اضلاع میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے. 31 اگست تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. ان تمام تر ایشوز پر بات کریں گے کہ موسم اور یہ جو سمندری طوفان کا الرٹ جاری ہوا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سردار سرفراز ہیں, چیف میٹرولوجسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ, ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر ہے جی, ٹھیک ٹھاک. سر اس وقت یہ بتائیں تھوڑا سا خوف بھی آ رہا ہے شہریوں میں اور جو خبریں ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ لوگ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سمندری طوفان کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں محکمہ موسمیات والے اور آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا پریڈکشن ہے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جو پچھلے 3 دن سے نا ہمارے ایریا کے پچھلے 2 دن سے کہہ سکتے ہیں, ویسے تو پچھلے 3-4 دن سے ہم اپنی ایڈوائزری میں ایک طرح سے مینشن کرتے آ رہے ہیں کہ ایک ڈیپ ڈپریشن ہے. ڈیپ ڈپریشن جو ہے ہوا کا شدید کم دباؤ ہوتا ہے, یعنی سائیکلون سے پہلے کی ایک طرح کی یا اس سے ایک سٹیج نیچے کا مرحلہ ہوتا ہے. اور ڈیپ ڈپریشن ہی پھر مزید اسٹرینتھن ہو کر انٹینسیفائی ہو کر سائیکلون بنتا ہے. تو ڈیپ ڈپریشن تو پچھلے 3-4 دن سے چلا آ رہا ہے اور پچھلے 3-4 دن سے وقفے سے بارش ہو رہی ہے. اسی ڈیپ ڈپریشن کے باعث پورے لوور سندھ میں مانسون ہوائیں اس سے پھیل رہی ہیں اور باقی ملک میں بھی ظاہر مانسون ہوائیں اس کی وجہ سے بھی اور کچھ بے آف بنگال کی وجہ سے بھی پھیل رہی ہیں. تو بیشتر جگہوں پر بہت تیز موسلادھار بارش ہوئی ہے کل بھی. اور اس میں یہ کہ جیسے یہ ابھی تک تو خشکی پر تھا, خشکی پہ سے اب جب یہ سمندر میں جائے گا آج کسی وقت 2-4-6 گھنٹے بعد, تو پھر امکان یہ ہے کہ سمندر میں جیسے انٹر ہوگا تو زیادہ اس کو فیوریبل کنڈیشنز ملتی ہیں. زیادہ موئسچر کی صورت میں سی سرفیس ٹیمپریچر فیوریبل ہوتے ہیں 28 سے 30 ڈگری جو اس وقت چل رہے ہیں. اور دوسرا ونڈ کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, تو یہ چیزیں فیوریبل جب ہوتی ہیں تو وہ پھر مزید شدت اختیار کر کے سائیکلون بن سکتا ہے. تو یہی ایک طرح سے ایڈوائزری میں اچھا ظاہر کیا گیا کہ سائیکلون بننے کا اس میں پورا پوٹینشیل ہے, تو سائیکلون بن جائے گا آج کسی وقت. لیکن اچھی بات یہ ہے لکیلی پاکستان کے کسی ایریا کو ڈائریکٹ اس سے خطرہ نہیں ہے سائیکلون اٹ سیلف سے. وہ چونکہ نکلے گا اس کی موومنٹ ادھر مغرب کی جانب ہے, جنوب مغرب یعنی عمان کے ساحل کی طرف. لیکن جاتے جاتے یہ ہے کہ گزرتے ہماری جو زیر سندھ کے شہر ہیں اس میں کراچی, ٹھٹھہ, سجاول, بدین, میرپور خاص, عمر کوٹ اور اس طرف ٹنڈو محمد خان, حیدرآباد, ان تمام اضلاع مٹیاری اور پھر آگے بلوچستان کی طرف نکلے گا تو پورا جو مکران ڈویژن ہے اس پورے میں بارشیں ہوں گی, تیز آندھی چل سکتی ہے اور سمندر میں رفنس اور جیسے کہتے ہیں نا تلاطم بہت بڑھ جائے گا اس کی وجہ سے. اسی لیے فشرمین کو خاص کر انسٹرکشن دی گئی ہے کہ وہ اگلے 2 سے 3 دن سمندر میں نہ جائیں, اپنی ایکٹیویٹیز سسپینڈ رکھیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ جو یہ ڈیپ ڈپریشن ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ اس طرح کے الرٹس آتے رہے ہیں اور کسی حد تک یہ جب کراچی کے ساحل تک آتے ہیں تو یہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں یا کمزور پڑ جاتے ہیں. ایسے چانسز ہیں کہ یہ سسٹم کمزور پڑ سکتا ہے تاکہ جو ایک خوف کی فضا قائم ہوئی بھی ہے وہ اس سے ہم نکل سکیں؟ دیکھیے خوف کی فضا قائم نہیں ہونی چاہیے جب یہ مینشن کیا گیا کہ ہماری کسی ساحلی پٹی کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے.
ٹھیک. تو میڈیا کو بھی چاہیے کہ خوف کی فضا روکنے میں ایک طرح سے اپنا رول پلے کرے. مطلب جب یہ ہوتا ہے نا کہ سائیکلون کسی ساحلی ایریا کو ڈائریکٹ ہٹ کرے تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے بہت زیادہ ٹورینشل رینز، وہ پھر سائیکلون کی انٹینسٹی پہ بھی ظاہر ہے ڈپینڈ کرتا ہے، اور بہت وائلنٹ ونڈز ہوتی ہیں، یعنی 150 سے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس جگہ پر جہاں سائیکلون ڈائریکٹ ہٹ کرے. اب چونکہ لکیلی ہمارے کسی ساحلی پٹی کو ڈائریکٹ ہٹ کرنے کا خطرہ یا خدشہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے انفلوئنس میں یہ ہوتا ہے. سائیکلون کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے سینٹر کے آس پاس ہوائیں جو چلتی ہیں وہ 34 سے 47 ناٹیکل مائل چلتی ہیں. تو ظاہر ہے جہاں سے اس کا سینٹر گزرے گا اس سینٹر کے آس پاس ود ان 30 کلومیٹر آپ کہہ سکتے ہیں، ود ان 50 کلومیٹر اتنی تیز ہوائیں چل سکتی ہیں. اور دوسری طرف اس کے انفلوئنس میں بارشیں ہوتی ہیں، تیز بارشیں ہوتی ہیں. یہ دو فیکٹرز ہوتے ہیں. جہاں ٹکراتا ہے اس کا تیسرا امپیکٹ اس جگہ پر ہوتا ہے، وہ اسٹارم سرج کی صورت میں ہوتا ہے کہ جس جگہ پر سائیکلون جا کے ٹکرائے تو سمندر کی جو ٹائڈ اٹھتی ہے، لہر اٹھتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ جو نشیبی آبادیاں ہوتی ہیں سمندر کے ساتھ ملی ہوئی، ان میں پانی اندر آ جاتا ہے سمندر کا. تو چونکہ ڈائریکٹ ٹکرانے کا ہمارے کسی ساحل سے ایسا خدشہ نہیں ہے، تو اس لیے تیسرا جو امپیکٹ ہے نا وہ تو رول آؤٹ ہو گیا. دو امپیکٹ ہیں، تیز بارش اور تیز آندھی. تیز آندھی. اچھا سرفراز صاحب، آج صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اور اگر ہم بات کریں گزشتہ رات کی تو اچانک بارش بھی شروع ہو گئی تھی کوئی 11 بجے کے بعد، اور موسلادھار بارش ہم نے دیکھی. سر کبھی ہوائیں چلتی ہیں اور کبھی حبس جیسی صورتحال ہو جاتی ہے؟ دیکھیے آپس کی صورتحال تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جولائی تک رہتی ہے اچھی خاصی. اگست کے شروع ہوتے ہی اس میں کمی آ جاتی ہے، اور اگست میں تو کراچی میں بہت اچھا موسم گیا ہے. کراچی میں کیا پورے سندھ میں ہے کوئی ایسی، اور پورے پاکستان میں کہہ سکتے ہیں ہم کو اتنی بہت زیادہ گرمی نہیں پڑی ہے. اور مونسون سیزن میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہوائیں تھم جائیں، بارش رک جائے، تو پھر حبس کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جولائی میں زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگست. تو ابھی جو سسٹم یعنی لو پریشر ایریا جب آپ کے قرب و جوار میں کہیں موجود ہوتا ہے نا، تو وہ ساری ادھر ادھر کی ہوائیں اپنی طرف کھینچتا ہے، اس میں کنورج ہوتی ہیں ہوائیں. تو اسی باعث ہوائیں پھر تیز چلتی ہیں. آج کراچی میں تیز ہوائیں چل رہی ہیں، شمال مشرق سے چل رہی ہیں، کچھ 15-16 ناٹیکل مائل کی چل رہی ہیں. تو یہی اسی کا امپیکٹ ہے کہ لو پریشر موجود ہے تو وہ ہوائیں کریٹ کر رہے ہیں تیز. اچھا سرفراز صاحب، 31 اگست تک بتایا جا رہا ہے. سر اس کے بعد بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سپتمبر میں بھی یہ مانسون کا سلسلہ جاری رہے گا، مزید بارشیں متوقع ہیں؟ دیکھیں مانسون روایتی طور پہ نا 15 سے 18 ستمبر تک پاکستان میں رہتا ہے. اچھا. اور کلائمیٹیکلی جو کلائمیٹ ہے ہماری، جو اس کے بعد پھر مانسون ہوائیں ریٹریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ستمبر کے پہلے 2 ہفتوں میں تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، وہ کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے. اگر کوئی اور اسپیل آتے ہیں بارش کے جو کہ آنے کا امکان ہے، خاص کر نارتھ آف پاکستان میں آئیں گے کوسٹ پہلے ایٹ لیسٹ. اور ٹھیک ہے. اچھا سرفراز صاحب، آخری بات آپ سے کروں گا، آج کب تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک تیز بارش، ایک موسلادھار بارش ہم دیکھ سکیں گے شہر قائد میں یا دیگر سندھ کے جو اضلاع ہیں وہاں پر؟ دیکھیں کوئی اس میں نا ایٹماسفیئرک سائنس ایسی ہوتی ہے، کوئی چیز آپ فکس نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے، اس بالکل ٹائم ایسا پہ ہی ہے. بارش. آپ سے یہی سوال یہ سب لوگ کر رہے ہیں کہ اب جمعرات کا کہا تھا، جمعرات کو صحیح سے بارش نہیں ہوئی، بدھ کو کہا تھا، بدھ کو صحیح سے بارش نہیں ہوئی. تو ایک ہوتا ہے سوال عوام کا بھی. آپ کے ایریا میں نہیں ہوئی ہوگی، ویسے تو شہر کے شہر بیشتر میں حصوں میں اچھی سر بارش موسلادھار ہوتی ہے. بارش نہیں ہوئی ہے نا، کہیں کچھ علاقوں میں ہوئی ہے، کچھ علاقوں میں نہیں ہوئی. 124 ملی میٹر گزشتہ رات سے اب جی. تک، کل پچھلے 24 گھنٹوں میں ریکارڈ ہو گئی ہے. یہ اچھی بارش نہیں ہے 124 ملی میٹر سرجانی میں، اور باقی جگہوں پر بھی کہیں 50 ہے، کہیں 46 ہے، کہیں 30 ہے. تو 30 ملی میٹر سے اوپر ہو تو وہ ہیوی رین کہلاتی ہے. اچھا سرفراز صاحب، یہ کلائمیٹ چینج نے ہم لوگ کو بڑا افیکٹ کیا ہے. اگر ہم ماضی کی بات کریں تو ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ پورے کراچی میں کہیں بارش ہو رہی ہے اور کہیں نہیں ہو رہی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جیسے آج صبح میں نے خود نوٹس کیا کہ کچھ جگہوں پر سورج بھی نکل گیا اور آگے بڑھے تو اس کے بعد بادل آ گئے، پھر ہلکی ہلکی جو ہے بارش سٹارٹ ہو گئی. تو یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ اچانک سے ایک کلائمیٹ چینج نے ایک بہت بڑا چینج دیا ہے، امپیکٹ ڈالا ہے اس کا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کلائمیٹ چینج سے کہ سورج نکل آیا ایک جگہ پہ اور دوسری جگہ پہ بارش ہو گئی، اور ایک جگہ پہ کم بارش ہے اور دوسری جگہ پہ زیادہ بارش ہے. اس کا کلائمیٹ چینج سے نتھنگ، اس کا کوئی تعلق نہیں. کلائمیٹ چینج یہ ہوتی ہے کہ 2022 میں جیسے بہت ایکسٹرا آرڈینری بارشیں ہوئی تھیں، 600-700% زیادہ بارشیں ہو گئی تھیں، وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ تھی. یہ مانسون بارشوں میں نا، یا مانسون سیزن میں اتنی ویریبلٹی ہوتی ہے کہ ایک جگہ میں کم بارش ہو، دوسری جگہ میں زیادہ بارش ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو جب اب صبح سے ہوائیں تیز چل رہی ہیں، ہوائیں مخالف سمت سے چل رہی ہیں ایک طرح سے. اگر یہ ہوائیں تھمی ہوئی ہوتی تو جیسے پچھلے 2-3 دن آپ نے دیکھا مسلسل کلاؤڈی ویدر، ویسے ہی
لیکن ہوا تیز چل رہی ہے تو بادلوں کا ذرا وہ ڈسپرس بھی کر دیتی ہے. بہت شکریہ آپ کا سرفراز صاحب. آپ بتا رہے تھے اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہتر ہے اور ایک خوف کی فضا لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بڑا کلیئر کیا سر نے اور سر نے بتایا کہ آہستہ آہستہ سسٹم آ رہا ہے اور اس کا امپیکٹ آئے گا, وہ ڈائریکٹ افیکٹ نہیں کرے گا, جو کہ بہت زیادہ کلیئرٹی ہے. ناظرین یہ سچویشن تھی, ہم نے آپ کو بتا دیا. اب بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت ایک طرف ہم بزنس کی بات کریں, فری لانسرز کی بات کریں, لیکن انٹرنیٹ کا پرابلم ابھی بھی پاکستان میں ایکسس کر رہا ہے. کہا یہ جا رہا تھا جی اگست کے اینڈ میں ختم ہو جائے گا, پھر اطلاعات آئیں سپٹمبر میں, اب کہا جا رہا ہے جی اکتوبر تک رہے گا. اور آپ کو بتائیں کہ 65 بلین کا نقصان پاکستان میں ہو چکا ہے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اور سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے. فری لانسرز پریشان ہیں جو آن لائن پیمنٹس کرتے ہیں, جو مختلف پلیٹ فارم پہ کام کریں ای کامرس کے, وہ بیچارے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کیسے معاملات کو بہتر کریں گے. اور ہم ٹیکنالوجی کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اے آئی کی باتیں کر رہے ہیں, روبوٹک سائنس کی باتیں کر رہے ہیں, بٹ ان آر کنٹری انٹرنیٹ کے معاملات آپ دیکھ لیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, جواد خان نے. جواد السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ, ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جواد, ایک بہت مختصر سوال پورے پاکستان کی طرف سے, انٹرنیٹ سروسز کب صحیح طریقے سے بحال ہوں گی؟ انٹرنیٹ سروسز کا I cannot say کہ کس وقت تک صحیح طرح بحال ہوں گی, but it is creating lot of issues for all stakeholders, especially جو کہ ڈیجیٹل اکانومی سے لنکڈ ہیں, including myself and others. تو جواد اتنا لاس ہو گیا ہے, ایک رپورٹ کے مطابق 65 بلین کا ہمیں نقصان ہو گیا ہے, تو اس کو کیوں نہیں مانیٹر کیا جا رہا؟ ویسے اکانومی کی سچویشن ہمارے ملک میں بہت بری ہے اور آپ دیکھیں بڑے ویک معاملات چل رہے ہیں, اور ایک جو فری لانسرز ہیں, جو آئی ٹی کے لوگ ہیں, ہمارے یہاں سارا کام آئی ٹی پہ جو ہے وہ انٹیگریٹ ہے, ڈیپینڈنٹ ہے, تو ایسے میں کیوں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو فکس کریں یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ لاس جو ہے نا 65 بلین کا, یہ تو ابھی تک ہوا ہے. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو کسٹمر اور جو کام آپ کا نکل گیا ہے ہاتھ سے, وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. سو یہ لاس جو ہے نا کوڈرپل ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ بڑھتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ کسٹمرز کو آپ نے لوز کر دیا ہے, لوگوں نے ڈیلیوریز نہیں دی, فری لانسرز پہ ورک نہیں مل رہا لوگوں کو, اور وہاں پہ بھی ڈفرینٹ پورٹلز کے اوپر اب آ گیا ہے کہ پچھلے 4 ہفتوں کے اندر کہ پاکستانیز کو کام نہ دیں کیونکہ یہاں پہ انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں اور ان کی وجہ سے یہ لوگ ڈیلیوری نہیں دے سکتے ٹائم کے اوپر. تو یہ ہمارے پورے ملک کے لیے ایک بہت زیادہ بدنامی کا باعث ہوا ہے اور اس نے ہماری ریپوٹیشن کو جو ہے نا کوشچنیبل کر دیا گلوبل لیول کے اوپر. تو پچھلے 10 سالوں میں پاکستانیز نے بہت محنت کی تھی اپنا نام کمانے میں. وی ور رینکڈ 4th in the world of فری لانسنگ, لیکن اب اس انٹرنیٹ کی ڈسٹرپشن کی وجہ سے اور سلونس کی وجہ سے اب جو ہے ہماری کریڈیبلٹی ہی کوشچنیبل ہو گئی ہے. سو اس کا جو لاس ہے وہ اگلے 1 سال تو کیا اگلے 2-3 سال تک بھی ایکسپیکٹ کرنا کہ ریکور ہو جائے گا, اٹس ویری کوشچنیبل. اچھا جواد, سرکاری سطح پر باتیں تو ہو رہی ہیں, کمیٹیز بن رہی ہیں, میٹنگز ہو رہی ہیں, لیکن ایمرجنسی سچویشن نہیں بن پا رہی کہ کیسے اس کو فکس کیا جائے. مجھے ایسا لگتا ہے یا لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے آئی ٹی کو لے کے. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے, جو آئی وڈ سے کہ جو ڈیموکریسی کی بیسک ڈیفینیشن ہے, گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل, تو یہ تو کبھی ہمارے ملک میں ایسا ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو لوگوں کو ٹاپ پرائیورٹی پہ دیا ہی نہیں جاتا. سو جتنے بھی آج کل جتنے بھی انکوائری کمیشنز بنے, جتنے بھی جوڈیشل انکوائریز ہوئی, ان کا کبھی بھی رزلٹ جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں آیا. سو اور انٹرنیٹ جو ہے وہ منٹ کے حساب سے اور سیکنڈ کے حساب سے چلتا ہے. تو یہاں پہ ہم ویٹ نہیں کر سکتے کہ انکوائری رپورٹ آئے یا اس کے اوپر ایکشن ہو, اس میں 6 مہینے لگیں یا سال لگے. تو وی کی ناٹ افورڈ دیٹ, کیونکہ ہم یہاں پہ سیکنڈز کے حساب سے اور منٹس کے حساب سے چل رہے ہیں, اور جو لوگوں کا روزگار ہے اور جو لوگوں کی انکم ہے اور ڈیجیٹل اکانومی آپ کو پتہ ہے ریئل ٹائم میں چلتی ہے, اس نیئر ریئل ٹائم پیمنٹس ہمارے. اچھا جواد, ایکچوئل ایشو کیا ہے؟ آپ نے اچھا ہائی لائٹ کیا, پیمنٹس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ انٹرنیٹ کی ڈسٹرپشن سے ایون لوکل جو ایپس ہیں, جاز کیش اور باقی ایپس ہیں, ایزی پیسہ ہے, جاز کیش ہے,
پیونیئر ہے اور باقی ہیں، ان میں بھی لوکل ٹرانزیکشنز میں اور بینکنگ ایپس میں بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے بالکل آ رہا ہے، ٹرانزیکشن کرتے بالکل ہوئے. آ رہا ہے، پیمنٹس نہیں So ہو پا it's رہی. not only disturbing local آپ کی economy, it's also disturbing on all levels. پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن بزنسز نے بڑی مشکل سے اس کو کنونس کیا تھا آئی ٹی انڈسٹری نے کہ آپ ڈیجیٹلائز ہوں، آپ اپنے آپ کو سی آر ایمز یوز کرنا شروع کریں، ای آر پیز یوز کرنا شروع کریں، موبائل ایپس لے کے آئیں. واٹس ایپ فار بزنس نے کافی زیادہ پینیٹریشن کی ہے. اب تو آپ پچھلے 4-5 ہفتوں سے آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ پہ بھی کنیکٹیوٹی ایشو آ رہے ہیں، آپ کا بیسک سروسز میسیجنگ وہ بھی تو نہیں جا رہی. کافی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب جولائی کے اینڈ سے دیکھ رہے ہیں، کوئی 1.5 مہینہ ہو گیا ہے. جواد مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ ایکچول پرابلم مجھے سمجھا دیں. گورنمنٹ کہتی ہے جی وی پی این کا مسئلہ ہے، پھر پی ٹی اے کے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی فائبر لائن ہے وہاں سے ایشو آیا ہے، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی سرور پر دباؤ ہے. I am still confused and the people of Pakistan are still confused کہ what is the problem actually. دیکھیں میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لیتا ہوں. سو وی پی این کا کوئی ایشو نہیں ہے. وی پی این ایگزسٹنگ بینڈوڈتھ یوز کرتا ہے، جو بھی نیٹ ورک کی اویلیبل بینڈوڈتھ ہوتی ہے، اور اٹس بیسکلی ٹنل، ایک پائپ ہے، اور پائپ کی اتنی بینڈوڈتھ ہوتی ہے جتنی یوزر کو اویلیبل ہوتی ہے. وہ کوئی بینڈوڈتھ بلاک نہیں کرتا، نمبر 1. اور جو بھی یوزر کو ایلوکیٹڈ بینڈوڈتھ ہوگی وہ اسی کے اندر رہے گا اور ڈیٹا اسی کے اندر ٹرانسپورٹ کرے گا. تو سو وی پی این اگر انٹرنیٹ کو بلاک کر دے یا بینڈوڈتھ پہ افیکٹ کرے، آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس یہ تو آئی ٹی منسٹر نے بیان دیا آن ریکارڈ ہے، اس پہ تو کافی میم بھی لوگوں نے بنائی ہے. یا the بیان از itself questionable. ایگزیکٹلی. سیکنڈ تھنگ از ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے کہ نہیں، دے انڈرسٹینڈ دا ٹیکنالوجی اور ناٹ. تو ہمارے گورنمنٹ کے اندر زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جن کو ٹیکنالوجی کا کچھ نہیں پتا. اگر ان کو اندازہ ہوتا ٹیکنالوجی کا تو پاکستان آج لیڈ کر رہا ہوتا. اف آئی شیڈ سم لائٹ آن دس سبجیکٹ، تو پاکستان میں 80s کے اندر شروع ہوا تھا تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن، جس میں انٹرنیٹ کی آئی ٹی کی بیسک سروسز پروموٹ ہوئی تھی. نیبرنگ کنٹری انڈیا نے اس کو کیپٹلائز کیا، اور آج وہ تقریباً کافی مینی فولڈ جو ہے ان کا $1 بلین میں ریونیو ہے صرف آئی ٹی سے، بیکاز انہوں نے اس پہ اسٹیپ لیا. جبکہ پاکستان اس وقت صرف اس پہ پالیسی میکنگ پہ اور سوچ رہا تھا. ہمارے پاس کبھی بھی ریلیونٹ کہہ لیں کہ آئی ٹی منسٹر یا انفارمیشن ٹیکنالوجی منسٹر نہیں آیا جس کی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹیز ہو ڈومین کے اندر. تو اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آئی ٹی انڈسٹری اور ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر کتنی پرائورٹی رکھتی ہے. باقی تو میں اس کے اوپر کوئی زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتا. سو اس کے بعد فورتھ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ اے آئی بیسڈ ہے اور ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. اس پہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 3 سال سے کتنا کام ہوا اور ابھی کیا حالات ہیں. سو دیر از سیریس انکمپٹنسی اینڈ نان پرفارمنس بائی دا گورنمنٹ ان دس سیکٹر. یو رائٹ. جواد ہم دیکھتے ہیں ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے. ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں تو وہ بھی انٹیگریٹ ہے آئی ٹی کے ساتھ. کلاسز ہو رہی ہیں، پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہیں، آن لائن اسسمنٹس ہے، چیٹ جی پی ٹی یوز ہو رہا ہے، اور ای میلز ہیں، اور بہت ساری کمیونیکیشن ہے، زوم میٹنگز ہیں، انٹرنیشنل کمیونیکیشنز ہیں، وہاں پر مختلف امور پر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. فردر مور ہمارا جو کارپوریٹ ہے وہاں تو آلریڈی ڈیپینڈنٹ ہے سارا اوریکل سافٹ ویئرز اور مختلف سافٹ ویئرس آپ کے آئی ٹی بیس چل رہے ہوتے ہیں. وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلو انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ آپریٹ نہیں کر پا رہے، وہاں پرابلم آ رہا ہے، اور پھر لوگ آلٹرنیٹیو تلاش کریں لیکن ان کو وہ چیز میسر ہو نہیں پا رہی. تو یہ جو ڈسٹرپشن انٹرنیٹ والا ہے اس نے تو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے. اگر ہم ریونیو کی بات کریں وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں ہو پا رہا، اس میں نقصان ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے نظام کیسے چلے گا. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ابھی جو اسٹیبلش بزنسز ہیں دے آر لوکنگ فار آلٹرنیٹیوز، جس میں سیٹلائٹ بیسڈ کنیکٹیوٹی ہے اور باقی آپشنز ہیں. تو آپ کو پتہ ہے نا اسٹار لنک بھی ایک آپشن آ گیا ہے ورلڈ کے اندر جو کہ سیملیسلی انٹرنیٹ گیگا بٹ اسپیڈز میں پرووائڈ کرتا ہے. پھر آپ کے پاس وی سیٹ کنیکٹیوٹی کا آپشن ہے جس سے آپ سیٹلائٹ لنک اسٹیبلش کر کے تو یو کین گیٹ کنیکٹیوٹی. سو جب لوگ آلٹرنیٹس پہ شفٹ ہو جائیں گے تو گورنمنٹ کو پھر اور مسائل آئیں گے. تو انٹرنیٹ جو ہے وہ آج کل بیسک ریکوائرمنٹ ہے اکانومی کی اور لوگوں کی، اور اس کے اوپر کسی قسم کی ریسٹرکشن کرنا اور اس کو ڈسٹربنس کرنا it's very and bad most important is the essential part of our daily communication as well.
اب دیکھیں کہ سارا ڈیپینڈنٹ ہے اپلیکیشنز پر. اچھا جواد، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ریسورسز میں بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ بیہائنڈ دس پولیٹیکل موومنٹ. کچھ اس طرح سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو دانستہ طور پر کم کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے. دیر از سم تھنگ. دیکھیں، کوئی بھی اسٹیپ لینا ہو اس کے پروز اینڈ کونز ایویلویٹ کرنے ہوتے ہیں. سو اکانومی ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، جو کہ ہماری کرنٹ اکنامک سچویشن ہے. سو ایک ایک ڈالر جو ہے وہ ہمارے اکانومی کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور وہ آ رہا ہے آپ کی ڈیجیٹل اکانومی سے. جب ڈیجیٹل اکانومی سفر کرے گی اور ڈالرز آنا بند ہوں گے تو ہم مزید ایک کیوٹک سچویشن میں جائیں گے، جو کہ وی کی ناٹ افورڈ دیٹ. سیکنڈلی، جو ہمارا پاکستان کا میجر ٹیلنٹ ہے وچ از ینگ پاپولیشن، وچ از 60% از انڈر 30 ایئرز اولڈ، تو آپ ان کو کیا میسج دے رہے؟ یو ڈونٹ لیو ان دس کنٹری. تو جو کہ ڈیجیٹل اکانومی پہ سوئچ ہو چکے ہوئے ہیں، سو دے آر لوکنگ فار دی آپشنس، اور جس کو آپشن ملے گا وہ یہاں سے پھر چلا جائے گا. پیپل آر موونگ، جا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت سچویشن کیا ہے. آپ کے بیسک سروسز دیکھ لینا. آپ کی بیسک سروسز لوگو ڈیزائن کی ہیں، کانٹینٹ رائٹنگ کی ہیں، گرافک ڈیزائن کی ہیں، ویب سائٹ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ بھی ہے جواد، جو ایڈز لگتے ہیں، بوسٹنگ ہوتی ہے ساری. اور اس سے ریلیٹڈ ساری جو چیزیں ہیں ایکو سسٹم کے اندر، اور آپ کے لوگ ریموٹ ایریاز میں، گاؤں میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں، یوٹیوب ویڈیوز آپ کی بنا رہے ہیں، اس پہ لوگوں کا ارننگ ڈیپینڈنٹ ہے. سو پوائنٹ از کہ آپ کی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے. بالکل، اور اکانومی کو بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے. اچھا جواد، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہماری جو اکانومی ہے اس میں کتنا پرسنٹیج ہمارا، ایک اندازے کے مطابق، ڈیفینیٹلی ایک ہم بھی سوچ رکھتے ہیں، آپ بھی دماغ رکھتے ہیں کہ وہ آئی ٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ہماری اکانومی کا حصہ آئی ٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اگر ہم فری لانسرز کی بات کریں. ڈیجیٹل اکانومی کے ابھی تک کرنٹ سرویز آئے ہیں آفیشیلی اراؤنڈ 2 سے 3% جو آپ کی جی ڈی پی ہے وہ ڈیجیٹل اکانومی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وچ از اے کنسیڈریبل اماؤنٹ آف نمبر. اور ان آفیشیلی اگر آپ دیکھیں تو 8 to 10% آپ کا جی ڈی پی جو ہے وہ آپ کا ڈیجیٹل اکانومی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. سو دیر از آلویز اے گیپ بٹوین آفیشیل نمبرز اینڈ ان آفیشیل نمبرز. سو بٹ تھنگ از دیٹ دیر از لاٹ آف ڈیپینڈ، اباؤٹ 10% آف دا جی ڈی پی از ڈیپینڈنٹ آن ڈیجیٹل اکانومی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج سے 10 سال پہلے جیز یہ جو آن لائن پیمنٹس تھی، ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. سو اب آپ کے باربرز، سیلون والے لائک باربرز، آپ کے ریڈی والے، آپ کے دکاندار، ریٹیلرز، یہ سب جو ہے آن لائن پیمنٹس ریسیو کر رہے. ٹھیک ہے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو کیری کیش اینی مور. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو آپ کی فائنینشیل انکلوژن ہے وہ 0% سے اٹھ کے 15% کے 10% 15% پہ آئی ہے. اور یہ وہ ہے کہ جو آپ کی آن لائن ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، اور اس کو بھی بائی ڈیفینیشن ڈیجیٹل اکانومی میں انکلوڈ کیا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو آن لائن ٹرانزیکشنز کا والیوم ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور پلس باقی جو ہیں جو باہر سے انکم آ رہی ہے فری لانسرز کی اور سافٹ ویئر سروسز کی، بالکل وہ کتنا ہے. سافٹ ویئر ہاؤسز آپ کے چل رہے ہیں اتنے سارے. یو آر رائٹ جواد. لیٹس سی کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا کرم کرے، اور ہم دعا گو ہیں یہ انٹرنیٹ کا ایشو ایز سون ایز پاسبل جو ہے فکسڈ ہو جائے. آپ کا بے حد شکریہ. اور بہت خوبصورت جواد نے بات کری کہ اس وقت ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمیں سیریس ہونا ہوگا اور بڑے مثبت اور ریپڈ ایکشنز لینے ہوں گے تاکہ اکانومی کو بوسٹ کیا جا سکے اور معاملات کو بہتر کیا جا سکے. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب. اور اب جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ دنیا بھر میں اس پہ بڑے سخت قوانین بنائے جاتے ہیں، اور ویمن امپاورمنٹ اور ویمن رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک فیکٹر نکل کر آتا ہے کہ خواتین کو کام کی جگہ پر ہراساں کیا جاتا ہے. یہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے یہ ہیومن بینگ سے ہے، اور کچھ سائیکالوجیکل فیکٹرز بھی ہیں.
ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے شمع رشید نے. کراچی ویمن انٹرپرینیور کے حوالے سے یہ جانی اور پہچانی جاتی ہیں. شمع جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میڈم یہ بتائیں کہ کام کرنے کی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے, اور چاہے پاکستان ہو یا دنیا بھر میں ہم دیکھیں جہاں کارپوریٹس کلچر ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہ اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ آر کنٹری پاکستان. واٹ ڈو یو تھنک کہ اگر کسی خواتین کو ورک پلیس پہ ہراساں کیا گیا ہے تو ہمارے پاس کیا قوانین ہیں, کیا پالیسیز مرتب کی گئی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے, میں سب سے پہلے تو یہ بات کروں گی کہ یہ ایک بالکل مطلب وہ بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے, اس کے قوانین بنائے گئے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے تو اس کو پورٹل تیار کیا ہے باقاعدہ, اور بہت مطلب اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف قوانین بنانے سے کچھ نہ تو اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے نا. اس کو جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا جب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اس طرح کے پورٹل بھی تیار کیے گئے ہیں کہ بھائی اگر آپ کسی وقت بھی کوئی بھی خاتون کہیں بھی جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ ہراساں کیا جا رہا ہے, اس وقت بھی وہ لائیو کال کر کے میسیجز کر کے اور وہ جو ہے وہ اپنی شکایت جو ہے وہ درج کروا سکتی ہے, اور پولیس اسی وقت جا کے ایکشن لے سکتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح کا ہمارا اس وقت ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں اور جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں جو چیزیں ہیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے قوانین بنانا اتنا وہ نہیں ہے جتنا ان پہ امپلیمنٹیشن کرنا زیادہ ضروری ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ آتا ہے چاہے کوئی بھی قوانین بنائیں کسی بھی سبجیکٹ کو لیتے ہوئے, لیکن امپلیمنٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن ایک بڑا چیلنج اور ایک بڑا سوال ہے. شمع مجھے یہ بتائیے ہراسمنٹ ہے کیا؟ ایک منسٹر تھی, انہوں نے کہا جی کسی کو گڈ مارننگ, خواتین کو گڈ مارننگ کے میسج بھیجنا بھی جو ہے وہ ہراسمنٹ میں آتا ہے. ایز فار ایز کنسرن واٹ از یور اوپینین, کیونکہ آپ اس سبجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں, آپ خود بھی ویمن امپاورمنٹ پہ بڑا لاؤڈ ہیں, تو اس کو تھوڑا سا براڈلی بتائیں گے تاکہ جو ہماری بچیاں ہیں, جو ہماری مائیں بہنیں ہیں, ان کو اپنے حصار کا پتہ ہو, اپنے سیکیورٹی میجرز کا پتہ ہو کہ ہراساں کرنا کیا ہے اور کس طرح سے اس پہ رپورٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, ہراساں کرنا اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن میں سب سے ایزی چیز بتاؤں گی کہ کوئی بھی انسان ایسا ہے جو کہ آپ کو پریشان کر رہا ہے, جس کے ساتھ آپ ایزی فیل نہیں کر رہے ہیں کام ورک پلیس کے اوپر, تو اور وہ آپ کو مسلسل ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ٹارچر کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے, آپ کو بہت یہ معنی جملے بول رہا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہراساں کرنے کے اس میں آ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج کل تو جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہے, لیکن بہرحال بچیوں کو, خواتین کو, ہر ایک کی خواتین کو, لڑکیوں کو ان تمام باتوں کے اوپر اچھی طرح سے اویئرنیس کرنی بہت ضروری ہے. بہت پیاری بات بولی, اویئرنیس. اچھا شمع, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اندھے قوانین بنا لیے ہیں یا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کارپوریٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوٹیجز, سی سی ٹی وی فوٹیجز نکل جاتی ہیں, کیمراز لگے میں مانیٹر کیا جاتا ہے. اب میرا آپ سے ایک بڑا بنیادی سوال ہے, ریموٹ ایریاز کی بات کریں گے, انٹیریئر کی بات کریں گے, ڈسٹرکٹ کی بات کریں گے, گاؤں دیہات کی بات کریں گے, چھوٹی بچیاں ہیں, اویئرنیس نہیں ہوتی ان کو, اور ان کو گھروں سے ہراساں کیا جاتا ہے. ان کے گھر کے کزنز کہہ لیں, ان کے رشتہ دار کہہ لیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے اس پہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بات کرنی چاہیے؟ ان بچیوں کو, ان ماؤں بہنوں کو, ان بیٹیوں کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم ان گھریلو ماحول سے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو وہی چیز میں بتاؤں گی کہ اویئرنیس پروگرام بہت ضروری ہے ہر لیول پہ جا کے, چاہے آپ ریموٹ ایریا کہہ لیں, چاہے آپ شہری ایریا کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, ہر جگہ پہ جا کے آپ اسکولس کے اندر, کالجز کے اندر بچیوں کو سکھانا, ان کو بتانا, ان کو اویئرنیس دینا, خاص طور پر ان کے پیرنٹس کو اویئرنیس دینا کہ اپنی بچیوں کو اکیلا نہ چھوڑیں. کسی بھی طرح کے جو بھی ماحول بنے ہوئے ہیں اس میں بچیوں کو اتنا کانفیڈینس دیں, اس لیے ان کو اعتماد دیں کہ بچیوں کے ساتھ جب خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ آپ کو ڈائریکٹ آ کے بتائے, ٹھیک ہے. اور جب اگر وہ بتا رہی ہے, اگر کوئی بچی ہمت کر لیتی ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ جا کے ایکشن لیں. یوں نہیں کہ ان کی پڑھائی چھڑا کے یا ان کا کام چھڑا کے ہم گھر پہ دکھا لیں, وہ ایک بہت تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے, بچی کا اعتماد خود سے بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن میں اگر کچھ بتاؤں گی اپنے گھر والوں کو تو یہ میرا ساتھ دینے کی بجائے مجھے اب میرا کام پڑھائی چھڑا کے مجھے گھر میں دکھا لیں. تو اس کے معاملے میں سمجھتی ہوں کہ گھر والوں کا بھی کردار بہت اہم ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اگر آپ جی جی پلیز بات تو میں کیجیے. یہ جی ہاں بالکل بولو.
خود اعتمادی بہت ضروری ہے. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیے کہ ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اگر کسی خواتین کو یا کسی لڑکی کو ہراساں کیا گیا ہے, وہ قانونی امپلیمنٹیشن کس طرح سے کرائے گی؟ واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ کس سے بات کرنی ہوگی؟ تھانے جانا ہوگا؟ کون سی دفعہ لگے گی؟ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گی آپ؟ جی بالکل, میں بتاؤں گی کہ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو 1122 کے اوپر اگر آپ یہاں پہ ڈائریکٹ پورٹل کے اوپر کال کرتے تو ڈائریکٹ کسی کا ایکشن ہو جائے گا. کراچی نمبر 15 کے اوپر اگر آپ کال کرتی ہیں یا CPLC کا نمبر جو ہے اس پہ آپ لوگ کال کر کے میسیجز کر کے آپ وہاں پہ بتاتی ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ خواتین کے لیے جو ہے فوراً انسپیکشن لیا جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہماری جو CPLC والے ہیں وہ اس طرح کی جیسے آج کے لڑکیوں کی ویڈیوز وغیرہ لی جاتی ہیں, خواتین کی ویڈیوز لی جاتی ہیں, تو بہت سخت ایکشن لے رہی ہیں, باقاعدہ ان کو ڈیلیٹ کروا دیا جاتا ہے. اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان تک بھی پہنچ کے ان کو کڑی سزا دی جاتی ہے. اچھا میڈم ابھی سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کی پکچرز اور ویڈیوز کو مس یوز کیا جاتا ہے اور گرافکس کے ذریعے اور ایڈیٹنگ کے ذریعے ان کی باڈی سٹرکچر اور فیس کو چینج کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اس حوالے سے ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے کیا کام کیا ہے قوانین کے حوالے سے, لاء کے حوالے سے اور سزاؤں کے تعین کے حوالے سے؟ دیکھیے کوئی کسی کو مطلب میں بھی بات کروں گی, AI کی جب سے آیا ہے جب سے تو بہت زیادہ ماحول زیادہ خراب ہو گیا, کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ پازیٹیو وے میں کام کرنے کے لیے نیگیٹو وے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے کام کرنے میں, آپ کو پتہ ہی ہے. کیونکہ AI کی مدد سے آپ کسی بھی پکچر کو تبدیل کر سکتے ہیں, اس کی آواز تک کو چینج کر دیتے ہیں, اس کی باڈی کو جو اسٹرکچر ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں. مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اب خاص طور پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اپنی پکچر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے یعنی کہیں مسٹیک نہ ہو جائے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, پرائیویسی لگانی پڑتی ہے اکاؤنٹ کے اوپر, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ جو ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ویڈیو یا کوئی پکچرز آپ کی دکھ ہوتی ہیں تو آپ CPLC کے اوپر کال کریں اور سمپلی جو بھی اپنی ہیلپ لائن ٹریننگ ہے ان کو جا کر بتائیں یا ان کو رپورٹ کریں. خاص طور پہ YouTube کی طرف سے, فیس بک کی طرف سے, ٹویٹر کی طرف سے سب جگہ سے رپورٹ کا آپشن ہوتا ہے. اگر آپ 50-60 لوگوں سے اس کو رپورٹ کروا دیتے ہیں تو وہ وہاں سے بند کروا دی جاتی ہے آپ کی ویڈیو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اسمارٹ فون کا استعمال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں بہت زیادہ اس کی ایڈکشن بڑھ گئی ہے. اب جو ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں, چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں, ایک ایڈکشن ہے. اگر پیرنٹس کو ایک حد تک وہ اسمارٹ فون نہ دیں تو وہ ان کے دماغ پہ ایک منفی اثر پڑتا ہے, وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بدتمیزی کرنے لگتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ ایکسس آف یوزیج آف موبائل فون اور اسمارٹ فونز اس کی مینٹل ویل بینگ پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ آج کل جو مدرس ہے نا وہ ورکنگ وومن ہو گئی ہے اور مطلب گھر کا ہر فرض ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے شمع رشید, آپ کا بہت شکریہ. اور وہ اسی پہ بات کر رہی تھی کہ ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں اور قوانین بھی ہم نے مرتب کر لیے. ناظرین ہوپ فلی آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے اور اپنے ملک کا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے میری پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.